میرا نام حیا ہے اور میری عمر 24 سال۔ آج میرا نکاح تھا لیکن میں بہت ڈری ہوئی تھی کیونکہ جس کو میں بچپن سے بھائی مانتی آئی تھی تو آج اس کی دلہن بننا مجھے عجیب لگ رہا تھا۔ مگر جب رشتے دل کے 21 نمبر 2 حیا اور عباد کے نکاح میں شرکت کے لیے ارسلان خان اور فرا گل اور فاریہ گل بھی فیملی کے ساتھ پہنچ چکی تھیں اور خوب رونق لگا رکھی تھی۔ نکاح کی تقریب کے لیے خان والا کو سرخ اور سفید گلابوں سے سجایا گیا تھا۔ سرخ دوپٹہ سر پر ڈالے، سفید چوڑی دار پاجامہ اور سفید گھیردار خوبصورت سی فراک پہنے، ہلکے سے میک اپ اور نازک سی جولری پہنے حیا خان بہت پیاری لگ رہی تھی۔ سفید شلوار قمیض پر مہرون واسکٹ پہنے عباد خان شہزادوں کی سی آن بان لیے تھا۔ قاضی صاحب کمرے میں موجود تھے، تمام مرد حضرات لاؤنج میں موجود تھے۔ جلد دلہن کے بعد دلہے کا نکاح ہونا تھا۔ صرف نعمان خان اور حیدر خان ہی کمرے میں قاضی صاحب کے ساتھ موجود تھے۔ قاضی صاحب نے حیا کو مخاطب کیا، حیا خان ولد نعمان خان، آپ کا نکاح عباد خان ولد کامران خان سے کیا جاتا ہے، آپ کو قبول ہے؟ قاضی صاحب نکاح کے کلمات پڑھ رہے تھے جب حیا کے ذہن کے پردے ایک منظر چلنے لگا۔ کیا تمہیں میرے فیصلے پر اعتراض ہے؟ بی جان نے حیا سے پوچھا۔ اس وقت وہ بی جان کے کمرے میں تھی جہاں سب بڑے موجود تھے۔ بی جان، آپ ہماری بڑی ہیں، میں آپ کے خلاف جانے کا سوچ بھی نہیں سکتی، لیکن حیا ہچکچائی۔ لیکن کیا؟ بی جان نے پوچھا۔ بی جان، میں نے کبھی بھی حیدر اور عباد میں فرق نہیں سمجھا ہے۔ میں کیسے؟ اب تم جانتے ہو کہ ہم خاندان سے باہر شادی نہیں کرتے، اس لیے شادی سے پہلے سب کزنس بھائی ہی ہوتے ہیں۔ شادی کے بعد تمہارے سوچنے کا بھی زاویہ بدل جائے گا۔ بس اب میں کچھ نہیں سننا چاہتی، جمعہ کو نکاح ہے، جا کر تیاری کرو۔ بی جان ہاتھ اٹھا کر بولی اور سب کو جانے کا اشارہ کیا اور خود تصویر چلانے لگی۔ کیا آپ کو قبول ہے؟ نکاح خواہ کے الفاظ کانوں میں پڑے تو وہ ان خیالوں کی دنیا سے باہر آئی۔ قبول ہے، حیا کچھ دیر بعد بولی۔ نکاح خواہ نے دوسری بار نکاح کے کلمات دہرانے کیے تو ایک اور منظر حیا کے ذہن کے پردے پر چلنے لگا۔ بی جان کے فیصلہ سنا دینے کے بعد وہ کمرے میں آ کر ٹہلنے لگی۔ پھر کچھ سوچ کر اس نے عباد کا نمبر ڈائل کیا اور چند لمحے بیل جانے کے بعد عباد کی آواز اسپیکر میں گونجی۔ السلام علیکم، کیسی ہو؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، تم کیسے ہو؟ حیا نے جواباً پوچھا۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ خیریت؟ آج حیا صاحبہ کو ہماری یاد کیسے آ گئی؟ تمہیں مذاق سوچ رہا ہے؟ بی جان کا فیصلہ تو علم میں ہوگا ہی تمہارے، اور تم یہاں آرام سے بیٹھے ہو۔ یا تپی ہوئی بولی۔ نہیں بیٹھا تو نہیں، لیٹا ہوا ہوں، عباد نے مزید تپایا۔ عباد، حیا چیخی۔ اچھا اچھا، میری ہوئی تھی بی جان سے بات، پہلی بات کہ میں نے لاہور آنے سے پہلے ان سے وعدہ کیا تھا کہ میں ان کی پسند سے شادی کروں گا۔ دوسرا، میں نے ان سے تمہارے لیے بھی بات کی تھی پر وہ نہیں مانی۔ اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ عباد نے بی جان سے ہوئی اپنی بات کا حوالہ دیا۔ تو اب؟ حیا نے پوچھا۔ اب کیا ہو سکتا ہے؟ آرام سے نکاح کریں گے، آگے جو بھی ہوا دیکھا جائے گا۔ آگے 1 ہفتے سے بعد شادی ہو گئی، وہ دیکھو گے۔ حیا جھنجھلا کر بولی۔ ظاہر سی بات ہے، میرے بغیر تھوڑی ہو سکتی ہے۔ عباد اتنی سیریس سچویشن میں بھی شرارت کرنے سے باز نہ آیا۔ خیر، یہ سب تو ہونا ہی ہے، ہم سب کے خلاف تو نہیں جا سکتے، باقی کی شادی کے بعد سوچیں گے ہم۔ حیا بولی اور فون رکھ دیا۔ کیا آپ کو قبول ہے؟ نکاح خواہ کے الفاظ کانوں میں پڑے تو حیا خیالوں کی دنیا سے باہر آئی۔ قبول ہے، حیا کچھ چند لمحے بعد بولی۔ نکاح خواہ نے تیسری بار نکاح کے کلمات دہرانے شروع کیے تو حیا کے ذہن کے پردے پھر ایک اور بس منظر چلنے لگا۔ وہ مہر ماں کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ جب ردا کمرے میں داخل ہوئی، حیا جلدی سے تیار ہو جاؤ، نکاح کا ڈریس لینے جانا ہے۔ مجھے نہیں جانا، حیا بولی۔ کیوں؟ جب سب کچھ آپ لوگوں کی مرضی سے ہو رہا ہے تو ڈریس بھی اپنی پسند کا لے آئیے، کیا فرق پڑتا ہے؟ حیا غصے سے بولی۔ حیا، تم ہمیشہ سے جانتی ہو نا کہ خاندانی روایت کو یہاں لڑکیوں کی مرضی نہیں پوچھی جاتی، چونکہ تم بھی جان لاڈلی تو اس لیے تم سے تمہاری رضا پوچھی گئی، رضا نے سمجھایا۔ رضا نہیں پوچھی، فیصلہ سنایا۔ اور پھر میری پڑھائی خود تو آپ کی شادی پڑھائی مکمل کرنے کے بعد کی گئی، ہم کون سا بھاگے جا رہے ہیں؟ کم سے کم پڑھائی تو مکمل کر دیں، حیا نے بے بسی سے بولی۔ تو پھر جب تم سے پوچھا جا رہا تھا تب انکار کر دیتی؟ پوچھا تو گیا تھا نا، وہاں تو تم نے ہاں کر دی تھی، ہمت تھی تو انکار کر دیتی، اور رہ گئی پڑھائی کی بات تو اس کی فکر نہ کرو، سیمسٹر ختم ہونے تک تم یہاں رہو گی، پھر لاہور، ردا نے بتایا۔ چلو اب ٹھیک، اٹھو، تیار ہو جاؤ۔ میں نہیں جا رہی، مجھے اسائنمنٹ بنانی ہے، حیا نے کہا۔ چلو ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی، ردا نے اس کے موڈ کو دیکھتے ہوئے زیادہ اصرار نہیں کیا اور روم سے نکل گئی۔ کیا آپ کو قبول ہے؟ نکاح خواہ کے الفاظ کانوں میں پڑے تو وہ خیالوں کی دنیا سے باہر آئی۔
हया ने गहरा सांस भरा और बोली, कबूल है, मुबारक हो आपको, ये लीजिए, यहाँ साइन कर दीजिए बेटा। निकाह खान ने कहते हुए निकाह नाम के हया के सामने किया, जिस पर हया ने अपने दस्तखत कर दिए। नुमान खान ने हया को गले लगाकर प्यार दिया और निकाह खान के साथ दूल्हा की रजामंदी लेने बाहर चले गए। अब ये निकाह वहाँ कहाँ रह गया? क्या तीन चार दुल्हनों से गवाही ले रहा है? मिनहा ने सोफे पर अपने बराबर बैठे आबाद के कान में सरगोशी की, जो कि इतनी ऊंची कि करीब के सब लोग सुनकर हंस दिए। जबकि फारस ने एक जोरदार किस्म का थप्पड़ उसके कंधे पर रसीद किया। एक बात बता, निकाह उसका है, तुझे क्यों जल्दी हो रही है? फारस ने पूछा, मैंने बिरयानी खानी है। मनहाज ने दांत निकाले, और सीधा होकर बैठ जा, काजी साहब तशरीफ ला रहे हैं। हैदर ने सोफे पर नीम दराज आबाद को घूरते हुए देखा। थोड़ी देर में काजी साहब लान में दाखिल हुए। निकाह खान ने निकाह के कलमात दुहराने शुरू किए। आबाद खान वल्द कामरान खान, आपका निकाह हया खान वल्द नुमान खान, आप क्या आपको कबूल है? कबूल है। रजामंदी दे दी गई। क्या आपको कबूल है? कबूल है। क्या आपको कबूल है? निकाह खान ने तीसरी बार पूछा। कबूल है, मुकम्मल रजामंदी दे दी गई। मैं जानती थी कि तुम मेरा मान रखोगे। बीजान की आवाज आबाद के कानों में गूंजी थी, तो वो हल्का सा मुस्कुरा दिया और दिल में बोला, जी बीजान, मैंने आपका मान रख लिया, यहाँ दस्तखत करें। निकाह खां की आवाज पर वो अपने ख्याल से बाहर आया। निकाहनामा आगे बढ़ाया गया, उसने थाम लिया, दस्तखत हो गए। निकाह खां की आवाज पर वो अपने ख्यालों से बाहर आया। निकाहनामा आगे बढ़ाया गया, उसने थाम लिया, दस्तखत हो गए। हर तरफ मुबारकबाद की सदाएं गूंजने लगी। सबने अगले गले लगाकर मुबारकबाद दी। निकाह के बाद हया को स्टेज पर आबाद के बराबर लाकर बिठा दिया गया। माशाल्लाह, चांद सूरज की जोड़ी है। अल्लाह नजरे बद से बचा मेरे बच्चों को, बेजान बोली और हजार हजार की के नोट उन पर वार कर गरीबों में तकसीम किए। सबने दोनों की जोड़ी को बहुत सराहा। खाने और फोटो सेशन के बाद सब मेहमान जा चुके थे। अब सिर्फ घर के अफराद थे जो लॉन में बैठे गप्पे लगा रहे थे। मनहाज साहब को न जाने क्या सूझी कि वो हर थोड़ी देर बाद उठ उठ कर भंगड़े डालने लगते। फिर हैदर और फारस को उस पकड़े कर बिठाना पड़ता। सबकी हंस हंस कर बुरी हालत थी। जारी है।